سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوال صرف یہ ہے کہ بیلٹ بکس کے ذریعے یہ انقلاب نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن ہوگا۔ پھر اب سے تھوڑی دیر پہلے تقریر کی براہ راست وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں کہ ہم چوکیدار کو تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں۔ کس طرف جا رہی ہے حامد میر صاحب صورتحال؟ اچھا، جو انہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ ہم چوکیدار کو تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں، تو میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 مہینے پورے ہوئے، یعنی کہ 90 دن پورے ہوئے، تو انہوں نے کچھ صحافیوں کو بلایا، اس میں بھی شامل تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ذرا مجھے نا 6 مہینے دے دیں اور 6 مہینے بعد میرے پہ آپ تنقید کریں۔ تو ہم نے ان کی بات نہیں سنی، میں نے نہیں سنی، میں نے کچھ سوال تھے وہ اٹھا دیے۔ تو پھر مجھے ایک سینئر فوجی افسر نے بلایا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو ذرا سمجھائیں، تو پلیز ذرا آپ ان کو 6 مہینے دے دیں۔ 6 مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد مجھے پاکستان تحریک انصاف کے جو سپوکس پرسن کی ایک پوری ٹیم تھی، اس کے ایک سینئر ممبر نے بتایا کہ یار آج تو عجیب کام ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی کہ ایک سینئر فوجی افسر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ملنے آئے تھے، اپنا جو ایک روٹین کا کوئی ان کا ایک منصب کا تقاضا تھا۔ تو خان صاحب نے ان کو کہا کہ وہ جنرل صاحب وہ ہمارا نا سپوکس پرسن کا اجلاس ہو رہا ہے، آپ چلیں نا میرے ساتھ وہاں پہ۔ انہوں نے کہا مجھے رہنے دیں، وہ آپ کی سیاسی میٹنگ ہے۔ کہتے نہیں نہیں، یہ فوج تو ہماری اپنی ہے، آپ چلیں نا میرے ساتھ۔ وہ ان کو لے کے چلے گئے اور وہاں پہ سپوکس پرسنس کی میٹنگ میں بٹھا دیا۔ اب وہ ریلکٹنٹ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مجھے اس میٹنگ سے اٹھنے کی اجازت دے دیں۔ خان صاحب نے کہا یہ ہماری فوج ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جو آپ کی پالیسی ہے وہی ہماری پالیسی، آپ سپوکس پرسن سے خطاب کریں۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے بڑی مشکل سے کچھ باتیں کر کے اپنی جان چھڑائی۔ تو یہ عمران خان صاحب جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ چوکیدار کو تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں، یہ چوکیدار کو زبردستی پکڑ کے اپنی سیاسی میٹنگ میں لے جاتے تھے اور انکار کے باوجود ان کو پریشرائز کرتے تھے کہ میرے سپوکس پرسنز کو لائن دے، آپ چوکیدار سے لائن لیتے تھے۔ تو میں نے وہ جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما تھے جو سپوکس پرسنز کے اس گروپ میں موجود تھے، میں نے ان سے نام پوچھ لیا۔ انہوں نے مجھے نام بتایا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن پھر مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ زبردستی ان کو لے کے گئے تھے چوکیدار کو وہاں پہ۔ تو آپ چوکیدار کو تو چوکیداری کرنے نہیں دے رہے تھے، آپ تو چوکیدار کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کو جنرل ندیم انجم کو کہا کہ جناب یہ اپوزیشن کو اندر کر دیں، انہوں نے کہا لکھ کے دیں، آپ بھاگ گئے، آپ نے کہا لکھ کے نہیں دوں گا۔ پھر آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہا کہ یہ سارے چور ڈاکو ہیں، ان کو اندر کریں، تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ پرائم منسٹر صاحب پہلی بات تو یہ میرا کام نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو یہ کرسی آپ چھوڑ دیں، اس کرسی پہ اگر میں بیٹھ جاؤں تو یہ کام کر دوں گا۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ چوکیدار والا جو بیانیہ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ عام لوگوں کو بیچتے رہے، لیکن ہم لوگ جو بہت سی باتوں کو جانتے ہیں، رہنے ہی دیں، میرا منہ نہ کھلوائیں، ابھی تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں آپ کو۔ عامر صاحب سر ڈھکا چھپا نہیں ہے، خان صاحب یہ تو کہہ نہیں رہے کہ آپ آئین کے مطابق اپنا کام کریں، خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میری سپورٹ میں آ جائیں، اور جیسے جیسے مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اس بیانیے کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں، یا غلط بیانی کی بنیاد پر کہ یہ میرا آئینی مطالبہ ہے کہ اس حکومت کو ہٹانے میں اور الیکشن کرانے میں فوج کردار ادا کرے۔ اب ظاہر نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، ایک ونڈو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس ونڈو میں جو بات وہ کر رہے ہیں، اور خان صاحب ظاہر ایک سمارٹ پولیٹیشین تو ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی کیلکولیشن کے تحت ہی کر رہے ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اس کا اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں شاہد بھائی، عمران خان صاحب نے جو سارا پھٹا ڈالا ہوا ہے نا، وہ صرف اور صرف اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں، نہ کوئی انقلاب کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ یہ جب میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، ان کو جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ اپوزیشن کو پکڑیں تو انہوں نے انکار کیا،
تو اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ان کا ٹرنیور مکمل نہیں کرنے دینا اور ان کو پہلے جو ہے ہم نے فارغ کر دینا ہے۔ اور اس دوران جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ان کو اتنا زج کیا گیا کہ ایک دن انہوں نے خود ہی اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا، اور جب انہوں نے پرائم منسٹر آفس کو اطلاع دی تو پھر انہوں نے وہ DGISI کی ٹرانسفر والا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی کر دیا۔ تو ابھی بھی ان کا سارا پھڈا یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو نواز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے تو اس میں بھی وہ انہوں نے کہا کہ تم نے جو ISI کے سربراہ نے جو پریس کانفرنس کیا تم اس کا جواب نہیں دے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ ایک طرف عمران خان صاحب آرمی کے افسروں کے نام لے رہے ہیں سیاسی جلسوں میں، نواز شریف صاحب بھی ٹویٹس کر رہے ہیں، تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ فوج اگر کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیاست سے دور رکھے تو خدا را آپ بھی اس کا خیال کریں۔ اگر آپ بھی اس طرح فوج کو سیاست میں ملوث کریں گے تو پھر ووٹ کو عزت کا نعرہ کدھر جائے گا؟ اور حامد مرزا پھر جو جمعے کا دن ہے، اب جمعے کو اس مارچ نے پہنچنا ہے اسلام آباد، عمران خان صاحب کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ ظاہر خون ریزی کی بات انہوں نے خود نے کہہ دی ہے کہ بیلٹ باکس کے ذریعے انقلاب آنا ہے یا پھر خون ریزی کے ذریعے یہ فیصلہ ہونا ہے، ساتھ ساتھ یہ سوال انہوں نے اٹھا دیا ہے، ساتھ ہی ظاہر اسلحے کی بات ہو رہی ہے تو اس کو کا بھی دفاع کر رہے ہیں کہ جی لائسنس اسلحہ ہے، جو مختلف رہنما خیبر پختونخوا سے کامران مگر صاحب نے بھی کہا، ساتھ میں ہم نے دیکھا گنڈا پور صاحب نے کیا کہا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرہ ہے یا پھر بڑا مشکل ہے کہ خان صاحب اپنے مقاصد حاصل کر پائیں گے اور وائلنس کا بھی امکان کم ہے؟ شاہزیب صاحب میں تو بیٹھا ہوں اسلام آباد میں، پچھلے 2 دن سے اسلام آباد میں سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ جس قسم کی ڈرلز کر رہے ہیں، جس قسم کے نعرے لگا رہے ہیں، اور پھر لاؤڈ سپیکر پہ ان کے انسٹرکٹرز جو ہیں ان کو جو سمجھا رہے ہیں، تو کچھ جگہ ایسی ہیں نا جو لاؤڈ سپیکر پہ جو وہ انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں وہ تو ہم سن بھی لیتے ہیں نا۔ تو میں نے تو کئی گھنٹے کسی دیوار کے ساتھ لگ کے تو ساری باتیں سنی ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب خون ریزی سے ڈرا رہے ہیں، اور علی مین گنڈا پور صاحب بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں، کامران منگے صاحب بھی جو ہیں وہ تردید کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، جو لوگ حکومت کے کچھ لوگ عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے، ان کا خیال تھا یہ لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرے گا، بس اس پہ پریشر آئے گا تو یہ لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرے گا۔ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب انہوں نے یہ جو پرولونگ کیا نا اپنا، انہوں نے کہا کہ ہم جمعے تک پہنچیں گے، وہ اصل میں یہ جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کو تھکا رہے ہیں۔ ان کو بھی تو پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ لوگ بڑی ڈرلز کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ ابھی بھی اس وقت بھی میں ابھی یہاں سے نکلوں گا، میرے دفتر کے باہر ہی رینجرز بھی نظر آئے گی، پولیس بھی نظر آئے گی، پورے اسلام آباد میں وہ ہزاروں کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ کئی دنوں سے اسلام آباد میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی تو نہیں دے رہے، 16 17 18 گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کو ریسٹ نہیں مل رہا۔ عمران خان صاحب ان کو تھکا رہے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے تو وہ غلط فہمی سے باہر نکل آئے۔ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ویسے یعنی وائلنس کا پورا خطرہ موجود ہے خدا نخواستہ؟ اللہ کرے کہ وائلنس نہ ہو، لیکن یہ رائٹنگ آن دی وال ہے، یہ مجھے تو نظر آ رہی ہے۔